بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء ومن هو اولا بعیسی ابن مریم محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے سابقہ ویڈیوز کے اندر سوال نمبر 6 مکمل کیا تھا۔ سوال نمبر 6 کے بعد عملی مشق موجود ہے، جو کہ ابھی تک گزری ہوئی جو ہماری مشقیں ہیں ان میں 7ویں نمبر پر ہے۔ تو آئیے اس مشق کو مکمل کرتے ہیں۔ سوالات وغیرہ میں پڑھ دوں گا، آپ نے ان کے جوابات کو کتاب کے اندر یا ویڈیوز کے اندر جو آپ نے سنا ہے پڑھا ہے اس کے مطابق جواب دینے ہیں۔ دیکھیے عملی مشق نمبر 7، سوال نمبر 1، زبانی مگر مختصر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، قرآن کریم کے لفظ انی متوفیکا کی ایسی تفسیر کریں جس سے حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ ثابت ہوتا ہو۔ سوال نمبر 2، کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وفات مسیح علیہ السلام کا عقیدہ رکھتے تھے؟ باحوالہ ذکر کریں۔ سوال نمبر 3، لفظ توفی کے کتنے معنی لغت میں ہو سکتے ہیں اور آیت مبارکہ میں اس کے کیا معنی مراد ہے؟ سوال نمبر 4، قادیانی و رافعہ میں روح کا رفع مراد لیتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ سوال نمبر 5، بر رفع اللہ الیہ میں قادیانیوں کی تحریف اور ان کے کافی و شافی جوابات ذکر کریں۔ سوال نمبر 6، قرآن کریم کی کون سی آیات ہیں جن سے حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ثابت ہوتا ہے؟ سوال نمبر 7، علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے معتزلی ہونے کے باوجود حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع نزول کا کیا عقیدہ ذکر کیا ہے؟ سوال نمبر 8، مرزا ملعون نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کا نقلی اور عقلی رد فرمائے۔ سوال نمبر 9، نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وارد ہونے والی حدیث کا درجہ ذکر فرمائے۔ سوال نمبر 10، کیا نزول عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ یہ 10 سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ ذکر کریں گے، انشاءاللہ اس سے مکمل سبق آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2، اپنے سبق کو غور سے پڑھیں اور درجہ عبارت میں سے متعلقہ خانہ باکس میں درست کے نشان کے ساتھ صحیح اور غلط میں امتیاز کریں اور صحیح عقیدہ بھی بیان کریں۔ پہلا ہے، آیت انی متوفیکا میں توفی سے مراد وفات ہے، جیسا کہ مرزا ملعون نے اس کی تفسیر کی ہے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے تو صحیح عقیدے کی وضاحت کریں۔ دوسرے نمبر پہ ہے، توفی کا حقیقی معنی پورا لینا ہے، البتہ مجازن کبھی موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ صحیح یا غلط؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ تیسرے نمبر پہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما باقی امت کی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کے قائل ہے۔ صحیح یا غلط؟ اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح کی وضاحت۔ 4 نمبر دیکھیے، رافعہ کا اور بر رفعہ اللہ الیہ دونوں مقامات پر حضرت مسیح علیہ السلام کا روحانی مرتبہ مراد ہے۔ صحیح ہے یا غلط؟ غلط ہونے کی صورت میں صحیح کی وضاحت۔ 5 نمبر پہ ہے، یہود کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول ہوئے مگر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ صحیح یا غلط؟ غلط ہونے کی صورت میں صحیح کی وضاحت۔ 6 نمبر پہ ہے، مرزا قادیانی ملعون کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سری نگر کشمیر میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ صحیح یا غلط؟ غلط ہونے کی صورت میں صحیح عقیدے کی وضاحت۔ 7 نمبر پہ ہے، مرزا ملعون کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نعوذ باللہ بعین ہی مسیح ہوں، جس کی احادیث میں خوشخبری دی گئی ہے۔ صحیح یا غلط؟ اس کی وضاحت کر دیں۔ 8 نمبر پہ، حضرت مسیح علیہ السلام کا صرف رفع قرآنی آیات سے ثابت ہے، البتہ نزول کے لیے ہمارے پاس صرف احادیث بطور دلیل ہیں۔ صحیح یا غلط؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ 9 نمبر پہ ہے، حیات اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، جو آیات کریمہ اور احادیث مرفوعہ متواترہ سے ثابت ہے۔ صحیح یا غلط؟ غلط ہونے کی صورت میں صحیح کی وضاحت۔ 10 نمبر پہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات اور نزول کے عقیدہ سے عقیدہ ختم نبوت ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح یا غلط؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 3، صحیح جگہ درست کا نشان لگا کر اپنے عقیدے اور ایمان کی صحت کا ثبوت دیں۔ پہلا نمبر، قرآن کریم کے وہ مقامات جہاں توفی موت کے معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ دوسرے معنی میں ہے، وہ یہ ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي۔ دوسرا، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ۔ تیسرا، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ چوتھا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔
پانچواں توفنا مع الابرار، اور چھٹا توفنا مسلمین، جو درست ہے وہاں پہ درست ہونے کا نشان لگا دیں۔ دوسرا ہے قرآنی آیت بل رفعہ اللہ الیہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو ذکر کیا گیا اس سے مراد صرف آپ علیہ السلام کی روح کا رفع، صرف آپ علیہ السلام کے مرتبہ کی سربلندی، روح مع الجسد کا رفع ہے، صرف جسم کا رفع مراد ہے، صرف روح کا رفع اور مرتبہ کی بھی بلندی مراد ہے، رفع جسمانی اور بلندی مرتبہ دونوں مراد ہیں، جو درست ہے اس میں ٹک کا نشان لگا دیں۔ تیسرے نمبر میں یہ بات قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثیل قرب قیامت میں ہو سکتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، قرب قیامت میں مستقل رسول بن کر اتریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے طور پر زمین پر اسلام نافذ کریں گے، زمین پر اتریں گے، مقام شام ہوگا اور دجال کو قتل کریں گے۔ چوتھے نمبر پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بڑی بڑی نشانیاں یہاں وارد ہیں جن میں کوئی بھی مرزا ملعون میں نہیں پائی گئی، وہ یہ ہیں: بغیر باپ کے پیدائش ہے، عمر بھر شادی نہیں کی، نزول کے بعد حاکم عادل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، تمام ادیان باطلہ مٹ جائیں گے، سب عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، بیت المقدس جائیں گے، حج و عمرہ کریں گے۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ تو یہ تین ہمارے سیکشن تھے، تین ہمارے پارٹس تھے اس تمرین اور مشق کے، جو آپ کے سامنے اسکرین پر موجود تھی۔ آپ اس تمام کے تمام سوالات کو اہتمام کے ساتھ محنت کے ساتھ حل کریں، انشاءاللہ سارا سبق آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، اور جو اضافی مباحث تھیں، اور جب آپ ان سوالات کے جوابات حل کرنے کے لیے دوبارہ ویڈیوز کو سنیں گے تو جو اضافی مباحث تھیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مستحضر ہو جائیں گی، آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہماری اور ساری انسانیت کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سوال نمبر 7 شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔